السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 114 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ تو منافق لوگ جو راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورے وغیرہ کرتے ہیں، وہ اکثر اوقات بری باتیں ہی سوچتے ہیں جو خیر سے خالی ہوتی ہیں، کیونکہ بھلائی کی اور صاف ستھری بات کو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ البتہ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو چھپا کر کرنے بہتر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو صدقہ دے تو چھپا کر دے، اس کی بے عزتی نہ ہو، خود کو چھوٹا محسوس نہ کرے تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، یا صدقہ دینے سے متعلق الگ مشورہ کرنا بھی اچھا کام ہے۔ اسی طرح بھلائی کے کاموں اور بالخصوص لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے متعلق اگر خفیہ مشورہ بھی کیا جائے تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ لوگ ان امور میں سے تو کسی بات کا مشورہ نہیں کرتے، وہ ایسے مشورے کرتے ہیں جن سے شر پیدا ہو اور دوسروں کو نقصان پہنچے، اور جو شخص مذکورہ والا بھلائی کے امور سے متعلق محض اللہ کی رضا کے لیے مشورہ کرے تو یہ بڑے نیکی کے کام ہے۔ الا من امر بصدقہ، صدقہ وہ مال ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پر دیا جائے۔ صدقہ دینے والوں کی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تعریف کی ہے اور ان کے اجر و ثواب کا بہت جگہ تذکرہ کیا ہے۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر صحیح۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ یعنی صدقہ دینے سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ صدقہ نہ دینے والوں کے لیے جہنم کی آگ کا خطرہ ہے۔ یعنی پیسے ہونے کے باوجود، رزق ہونے کے باوجود وہ کنجوس ہے، صدقہ نہیں کرتا۔ یہاں پر فرمایا او معروف، معروف ہر نیک کام کو کہتے ہیں، اور یہ کام اس امت کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ صدقہ کرنا نیکی کا کام، ذکر و اذکار کرنا نیکی کا کام، ماں باپ کی خدمت کرنا، انسانی خدمت کرنا نیکی کا کام، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا نیکی، یعنی سب کے سب معروف کام ہیں۔ اس آیت میں صدقہ کا ذکر ہے، پھر معروف کا ذکر ہے یعنی نیکی کے کاموں کا، پھر اصلاح کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا اصلاح بین الناس کے الفاظ مسلمانوں کے درمیان ہر قسم کے اختلافات ختم کرنے کو شامل ہیں۔ لوگوں کے درمیان صلح کروانا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے، یہ بھی معروف کام ہے، بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ آج کل نہ تو کوئی صلح کرواتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کے کہنے پر صلح کرتا ہے۔ یہ بہت سے مسلمانوں میں بہت بڑی کمی ہے۔ سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے، بس وہ اس کام کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھاتا ہے یا اسی سلسلہ کی اور کوئی اچھی بات کہتا ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ ایک اور آخری حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کی اونچی آوازیں سنی۔ ان میں سے ایک دوسرے سے قرضے میں کمی اور کچھ نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا، اور دوسرا کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف لائے اور پوچھا، وہ شخص کہاں ہے جو اللہ کی قسم کھا رہا تھا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا؟ وہ شخص بولا کہ میں ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ ہی اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا،
اور اسے ان دونوں میں سے اس چیز کا اختیار ہے جسے وہ پسند کرے، یعنی قرض میں کچھ کمی کرا لے یا مہلت لے لے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو آپ نے قرض دیا ہے، کوئی مجبور ہے، چکا نہیں سکتا، اس پر سختی نہ کریں، اس کی مجبوری کو سمجھیں، یا تو اسے اور مہلت دے دیں کہ چلو اب نہیں تو کچھ دن یا کچھ مہینے یا کچھ سال ٹھہر کے دے دینا، یا پھر اتنے پیسے آپ کم کر دیں کہ وہ قرض آپ کا چکا سکے، کہ بھئی اتنے آپ نے دینے ہیں، چلو میں اتنے معاف کرتا ہوں کیونکہ آپ مجبور ہیں، چلو آپ اتنے دے دیں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو۔ یقین کریں قرض معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ قرض معاف کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش عظیم کا سایہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے آپ نے کسی کو قرض دیا، وہ انسان فوت ہو گیا، اگر آپ اسے معاف کر دیتے ہیں تو بھی بہت بڑا ثواب ہے، عرش عظیم کا سایہ پائیں گے۔ جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بہت زیادہ گرمی ہوگی، بہت زیادہ تپش ہوگی، تو ایسے نیک لوگوں کو عرش عظیم کا سایہ ملے گا انشاءاللہ۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ لا نہیں، خیرہ کوئی خیر، فی کثیر اکثر میں، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں سے، الا مگر، من امرا جو حکم دے، بصدقات صدقہ کرنے کا، او معروف یا نیک کام کرنے کا، او اصلاح یا صلاح کروانے کا، بین الناس لوگوں کے درمیان، ومن اور جو یفعل کرے گا، ذالک یہ کام، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فسوف تو جلد ہی، نؤتی ہے ہم دیں گے اسے، اجرا اجر، عظیما بہت بڑا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔